ویلکم بیک. کامل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 3 منٹ میں 3 سال کی ایکسٹینشن اور اس کا کیا مطلب ہے, اور ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز نے کہا ہے آج نواز شریف صاحب نے کہ انسٹیٹیوشنز کو سٹرینتھن کرنا چاہیے. ویئر ڈو یو پلیس پیپلز پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیسیژن کو آپ اس تناظر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ Well, I'll let Abida Bibi answer that one on the People's Party's behalf. But میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ 3 منٹ کی بات ہے, وہ تو اس کی سوابدید ہے پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ کی. وہ رات کی تاریکی میں اتنی کیا آفت آ گئی تھی, پارلیمنٹ کا اجلاس آتا, پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کرتے ڈسکس کرتے. میں وہیں جا رہا ہوں کہ وہ 1.5 منٹ میں 10 سال کی بھی دے سکتے تھے. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن سے کیوں نہیں, وائی ایٹ دیٹ ٹائم آف نائٹ, نمبر 1. نمبر 2, مجھے کوئی بتائے کہ سپوز اے فیڈرل سیکرٹری had been given an extension of 3 years or even 1.5 years by Gilani through a notification, let alone یہ رات کو جو انہوں نے کیا اسپیچ دی, تو آج یہاں ایک طوفان برپا ہوتا. یعنی اخباریں بھری ہوئی ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کو وہ برا بھلا کہنے میں, اور کہنے میں کہ ڈیموکریسی فیل ہو گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکا ہو گیا. یہاں سپریم کورٹ نے اس کیس کا تو نوٹس نہیں لیا, بالکل نہیں لیا. سپریم کورٹ نے وہاں تو لے لیا تھا جب انہوں نے پروموٹ کی افسر. یہی تو بات ہے نا. دیٹ از وائی اٹ از skewed, the scale is skewed in favor of the army. سیدھی سی بات. صحیح. عبدہ حسین صاحبہ, آپ اس پہ بتائیں گی کہ رات میں ایسی کون سی آفت آ گئی تھی, کیا جلدی تھی, ہم کیوں نہیں انتظار کر سکتے تھے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو اور اس میں ہم ڈسکس کرتے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, اور پارلیمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیژن آتا ہے بجائے اس کے کہ رات کی تاریکی میں ایک فیصلہ کیا گیا. I'm sorry, I don't think that your question is appropriate. اس لیے کہ پارلیمنٹ جو ہے that enacts law and the parliament empowers the majority to fulfill the role of executive. This is an executive decision. It is not a legislative decision. تو ہے, لیکن آرمی چیف کا ایک ریگولر ٹینیور ہے 3 سال کا. اس میں I'm sorry, چاہے 3 سال کی ایکسٹینشن کی بات ہے, چاہے ٹینیور کو ایز 3 years لمٹ کرنے کی بات ہے, this is executive power. It is not legislative function. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات جو لیڈر آف اپوزیشن نے میاں نواز شریف نے کی ہے کہ انسٹیٹیوشنز شوڈ بی اسٹرینتھنڈ, اور کامران شفیع نے بھی یہی بات کی ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. صرف یہ ہے کہ ایک پریگمیٹک انوائرمنٹ کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, پریگمیٹک کنسیڈریشنز ہوتی ہیں گیون دی انوائرمنٹ. کیا ایک انڈیویجول کو اس طرح سے ایکسٹینشن دینا انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرے گا؟ میں یہ سمجھتی ہوں اٹ نائدر اسٹرینتھنز نو ویکنز. جب ایک کو کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے چند دن پہلے, اور کو کمانڈرز کی میٹنگ جب ہوتی ہے تو امپلیکیشن یہی ہوتا ہے کہ جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے عسکری سربراہ کا, وہ اپنے کو کمانڈرز کو ان کانفیڈنس لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایکسٹینشن کی بات کچھ دن سے چل رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے غالباً 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ ایکسٹینشن کا وزیر اعظم کرے گا. اور جب یہ کو کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے, میرا سینس یہ ہوگا کہ جنرل اشفاق کیانی نے ضرور اپنے کو کمانڈرز کو کنسلٹ کیا ہوگا. That's a very interesting point جو آپ نے یہاں پہ کیا. کامران شفیع صاحب, کیا کور کمانڈرز نے اگر کانفیڈنس ایکسپریس کیا ہے تو اس کے بعد کیا گیلانی صاحب was forced to announce it? Well, Pakistan Army is hardly a trade union. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے الیکٹ کر لیا ٹریڈ یونین لیڈر, کہہ دیا نہیں جی آپ ہی رہے ہمارا لیڈر. یہ غلط بات ہے, اور اس وقت بھی جب یہ ہوئی تھی یہ غلط بات تھی. اٹ واز ایز رانگ ایز جیسے فوج نے جرنیلوں نے لیٹ می جسٹ فنش پلیز کیری لوگر بل پہ جو تماشا کھڑا کر دیا تھا, یہ بھی ویسی کوئی بات تھی اور غلط بات تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی رپوز کانفیڈنس کیا. مینر آف پاکستان ملٹری لا کے نیچے چیف آف آرمی اسٹاف از چیف آف آرمی اسٹاف. کور کمانڈرز یہ بھی ایک بات بنی ہوئی ہے کہ جی کور کمانڈر کو ہر کنسلٹ کرتا ہے, کوئی کنسلٹ, ہاں بیٹھ کے وہ ایسے کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے. آف کورس بیچ میں سارے اکٹھے ہیں, بلکہ فوج میں تو جب میں بھی فوج میں تھا ہم تو سارے کہتے تھے کہ سارے جرنیل ایک ہو کے چیف کو کہتے ہیں یس سر 3 bags full سر. سو ایسی کوئی بات نہیں کہ مشاورت ہے. اور یہ کامران صاحب ایک سوال آپ سے بھی میں کروں گا اور عبدہ بیوی آپ سے بھی, کہ اس میں پاکستان میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں یو ایس کا کتنا رول ہوتا ہے؟ کیونکہ جنرل کیانی کے بارے میں بہت ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں کہ بہت پروفیشنل جنرل ہیں اور وار آن ٹیرر میں
بہت انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کوئی امریکن رول بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں؟ یہ تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جی اگر جنرل کیانی ایک صلاحیت رکھتے ہیں تو بہت سارے جرنیل جو ان کے جونیئر ہیں ہونے چاہیے تھے ان کی وجہ سے, کیونکہ یہ خود اچھے جرنیل ہیں تو انہوں نے بنائے ہوں گے نا آپ نے بعد سکسیسرز. سو اس میں کوئی نہیں کہ ویسے اسٹریٹجسٹ ہمارے پاس اور نہیں ہے. اگر لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی سکسیسو لیڈرشپ بناتا ہے, if you are acting as a boss پھر تو شاید لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے. نہیں بنائی ہوگی نا, دس از دا ہول پوائنٹ, بنائی ہوگی. رہی بات امریکنوں کی, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر دوسرا جرنیل ان کے بعد جو ٹیک اوور کرتا وہ امریکنوں کی بات نہ مانتا, ان کے ساتھ مل کے اس لڑائی کو نہ لڑتا, کیوں کیا یعنی is Kiani the only one who the Americans would accept? میں تو یہ I'll go one step further and say کہ اگر امریکنوں نے کہا بھی تھا, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہا تھا, اگر کہا بھی تھا تو ہماری حکومت نے جو جمہوری حکومت ہے ان کو کہنا چاہیے تھا دیکھیے دس از اے نیسنٹ ڈیموکریسی, ابھی شروع ہوئی ہے, ایسے اب نہ کریں, ہم 6 سال کے لیے نہیں دے سکتے ایک جرنیل کو تاکہ وہ سارے اپنے افسر لگا لے تھرو آؤٹ دی آرمی اینڈ سو آن. وی ہیو ٹو چینج اینڈ لائک ایوری ویئر ایلس ان دا ورلڈ. 3 سال ان کے ہو گئے, 3 سال ایک اور کریں, اچھے جرنیل وہ چلے گئے, دوسرے جرنیل آئے, لیٹ ایوری بڈی گیٹ اے چانس. اور ایک نئی تھنکنگ آتی ہے پالیسیز